نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ایک وصیت فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اجتنبوا السبع الموبقات۔ یہ اجتنبوا امر کا صیغہ ہے اور محبوب پیغمبر حکمیہ انداز کے اندر فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ کرام، 7 ایسے گناہ ہیں کہ جن سے اپنے آپ کو تم نے بچا کے رکھنا ہے۔ یہ کیسے گناہ ہیں؟ کئی ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن یہ 7 ایسے گناہ ہیں جن کی معافی اللہ پاک ضرور دیتا ہے، لیکن ساتھ میں اس کی سزا دنیا کے اندر چکھنی پڑتی ہے۔ آپ نے شاید کبھی قرآن کا مطالعہ کیا ہو، کیونکہ ہماری اکثریت واٹس ایپ، فیس بک، گوگل اور دیگر سوشل میڈیا پر جو وقت گزرتا ہے نا، قرآن پاک کے اندر ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ لوگوں کے اندر جب بھی فتنہ آیا، جب بھی مصیبت آئی، پریشانی آئی، اس کی وجہ یہ تھی بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے گناہ تھے۔ آج مہنگائی کا رونا ہے، آج بے روزگاری کا رونا ہے، آج غربت کا رونا ہے، آج مقروض انسان ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ انسان کے اپنے گناہ ہیں، جس کی وجہ سے اللہ سزا دے رہا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اللہ پاک فرماتا ہے تمہاری مصیبتیں، تمہاری پریشانیاں یہ اس وقت آتی ہیں جب تم گناہ کرتے ہو۔ گناہ، اللہ تو بڑا پیار کرنے والا ہے، اللہ انسان کو کیسے تکلیف کے اندر دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ بندہ خود اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ لیکن آگے والی بات بڑی قابل غور ہے، قرآن کے اندر ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے ایسے گناہ ہیں اللہ پاک فرماتا ہے ہم ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں، لیکن 7 ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ دنیا کے اندر بندے کو نقص سزا دیتا ہے۔ ان میں سے پہلا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام تڑپ اٹھے تھے، ان کو اپنے ایمان پر کتنا بھروسہ اور یقین تھا، لیکن پھر بھی جن کے لیے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ مل چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیسی بات کی تھی، قالوا یا رسول اللہ وما ہننا، اللہ کے حبیب وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان میں سے پہلا گناہ یہ ہے الشرک باللہ، جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے نا، وہ بندہ اللہ کی ناراضگی، اللہ کے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ آپ قرآن پاک کو پڑھیں، 12واں سپارہ سورہ ہود ہے، ایک ایک قوم کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ قوم نوح آئی، ان پر عذاب آیا، پانی کا سیلاب کا آیا، کس وجہ سے آیا؟ شرک کیا تھا۔ بعد میں قوم آئی، قوم عاد آئی، قوم سمود آئی، قوم لوط آئی، سب کے گناہ ایک ہی تھے۔ اللہ نے سزا بھی دی ہے، دنیا کے اندر دی ہے، کسی کو پانی کے ساتھ، سیلاب کے ساتھ، کسی کو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، کسی کو اللہ پاک نے چیخ کے ساتھ، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، کسی کو اللہ نے زلزلے کے ساتھ دنیا سے مٹا دیا۔ اللہ پاک نے کسی کو کیسا عذاب دیا ہے، اوپر لے گیا اللہ، اوپر سے نیچے پھینک دیا ہے، دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ شرک تھا۔ ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن یاد رکھنا کچھ قانون، کچھ ضابطے، کچھ ایسے اصول ہیں جو ہم بھی توڑ رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے 13 اگست ہے، کل 14 اگست ہے، کل والے دن جو کام ہونے ہیں، کل والی رات جو کام ہونے ہیں، وہ آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے۔ آپ غور کریں، آپ حیران ہوں گے، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ایک قوم کا ذکر کیا ہے، پہلا سپارہ ہے،
اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم، آپ جانتے ہیں اللہ نے ان کو من سلوا دیا، بڑی نعمتیں دی، لیکن ان کا رویہ، ان کا انداز، ان کا طریقہ ہم سے ملتا جلتا ہے. وہ قوم کیسی قوم تھی کہ وہ قوم ظلم کے اندر اپنے آپ کو گوا چکی تھی، ختم ہو چکی تھی. فرعون وہ ظلم ایسا کرتا تھا، وَنَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. آپ جانتے اللہ پاک نے اس قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی. کیوں نجات دی تھی؟ کیونکہ یصومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناکم ویستحیون نساکم. وہ ظالم اتنا تھا، جتنے بچے پیدا ہوتے تھے وہ بچوں کو ماں کی گود سے پکڑ کر زندہ ذبح کر دیتا، ٹکڑے کر دیتا تھا. لیکن وہ قوم ہزاروں کی تعداد کے اندر اپنے بچوں کو قربان کرتی رہی، وہ فرعون کی غلامی کے اندر زندگی گزارتی رہی. لیکن یہ قوم کٹھی ہوئی، کہتی ہیں اے موسیٰ اللہ سے وعدہ کر، اللہ کے سامنے ہمیں لے جا، ہم اللہ سے وعدہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے وعدہ کرنے دو. کیا وعدہ کرتے ہیں؟ کہتے اللہ ایک دفعہ ہمیں فرعون کی غلامی سے نجات دے دے، آزادی دے دے، پھر دیکھنا لننظر کیف تعملون، دنیا کے اندر ہم تیری کیسی عبادت کرتے ہیں. اللہ پاک نے نجات دی. آپ جانتے ہیں رات کو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قیادت کے اندر نکل پڑے. پیچھے سے فرعون کو پتا چلا، آگے سے سمندر آیا، دریا آیا، پانی کی موجیں آئیں، پیچھے سے فرعون کی فوجیں آ چکی. بنی اسرائیل کہتے ہیں موسیٰ تو نے تو مروا دیا نا، تیرا رب کہتا تھا میں تمہیں نجات دوں گا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ان معی ربی سیہدین، میرا رب میری مدد کرے گا. پھر اللہ نے مدد کیسے کی؟ کہا موسیٰ اس پانی کے اندر، اس سمندر کے اندر، اس دریا کے اندر ایک لاٹھی کو مار. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو مارا، آسے کو مارا، 12 رستے نکل پڑے. جی ٹی روڈ موٹر وے بن چکا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم وہ جا رہی ہے، پیچھے سے فوج آئی. فرعون کہتا ہے کوئی بات نہیں ہم بھی گزر جائیں گے. لیکن ادھر اللہ پاک نے اس پانی کو حکم دیا جب فرعون درمیان میں آ جائے تم نے چل پڑنا. پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک نے کیسی مدد کی؟ وَنَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزادی دی. فرعون غرق ہو گیا پوری فوج کے ساتھ، پورے لشکر کے ساتھ، پوری جماعت کے ساتھ. لیکن بچا تو کون بچا؟ بنی اسرائیل بچے اور موسیٰ علیہ السلام بچے. آج ہم بھی آزاد ہو چکے ہیں، اللہ نے ہمیں بھی 75 سال ہو چکے، آزادی مل چکی ہے. لیکن ادھر دیکھنا موسیٰ علیہ السلام کا پیار، ان کا محبت کا انداز کیسا تھا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے آزادی کے بدلے 40 راتیں میری عبادت کے لیے وقف کر دی. تم اتخذتم العجل وانتم ظالمون. اللہ پاک فرماتا ہے تم نے پھر ایک بچڑے کی عبادت کی ہے بنو اسرائیل. تم نے ایک گائے کے بچے کو پوجنا شروع کر دیا. پیچھے سے فرعون سے اللہ نے نجات دی جو کہتا تھا نا ربکم الاعلی، پوری کائنات میں سے نعوذ باللہ من ذالک سب سے بڑا خدا میں ہوں. ادھر اللہ نے نجات دی، انہوں نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام آئے، اپنے بھائی سے پوچھا، ساری داستان ہوئی. لیکن ایک قانون بن گیا. وہ قانون کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. آپ یہاں غور کرنا. اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ تیری قوم نے دھوکہ کیا ہے، تیری قوم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میرے ساتھ وعدہ کیا توڑ دیا ہے. وعدہ یہ تھا اللہ آزادی دے، پھر دیکھنا ہم تیری کیسے عبادت کرتے ہیں. لیکن اللہ نے آزادی دی، پھر انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، شرک کیا. اللہ پاک نے فرمایا فتوبوا الی بارئکم، توبہ ضرور کریں گے لیکن فقتلوا انفسکم. اے موسیٰ اپنی قوم کو پیغام دے دو، ان کو مارنے کے
فرعون نہیں آئے گا, فرعون کا لشکر نہیں آئے گا, فرعون کے سپاہی نہیں آئیں گے, فرعون کے فوجیں نہیں آئیں گی. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, بنی اسرائیل ایک دوسرے کو قتل کریں گے, ایک دوسرے کو ذبح کریں گے, کاٹیں گے. آپ غور کریں, میں آپ کی ہسٹری کی طرف, آپ اپنے آباء و اجداد سے پوچھتے رہتے ہیں. یہ پاکستان آزاد ہوا تھا 1947 سے پہلے ایک تحریک چلی, ایک نغمہ تھا, ایک نعرہ تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. چھوٹا بچہ 10 سال کا, 5 سال کا, وہ یہ نعرہ لگاتا تھا گلیوں بازاروں کے اندر. پھر کیا ہوا؟ جب وقت آیا, 27 رمضان کا دن آیا, مسلمان نکلے آزادی کے لیے. کیوں؟ اللہ سے وعدہ کیا, اے اللہ ہمیں انگریزوں کی غلامی سے آزاد کر دے, اے اللہ ہمیں ان ہندوؤں کی, سکھوں کی غلامی سے, ظلم سے آزاد کر دے, اے اللہ پھر دیکھنا کیسا نظارہ ہوگا. اللہ لننصر کیف تعملون, ہم تیری کیسے عبادت کریں گے. پھر اللہ نے نجات دی. پھر کیا ہوا؟ آپ دیکھتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. پھر جب 1947 کا دن, وہ کیسی یادگار لمحات, میں تو بیان نہیں کر سکتا. آپ بڑوں سے پوچھیں کیسے وہ دن تھے جب ماؤں نے اپنے لگتے جگر کو اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے, کاٹتے ہوئے, کٹاتے ہوئے دیکھا تھا. کس طرح ماؤں نے اپنے بیٹوں کو ذبح کروایا, کس طرح بیویوں نے اپنے خامدوں کو اپنے سامنے کٹتے ہوا دیکھا. وہ کیسی مائیں تھی, وہ کیسی بہنیں تھی جنہوں نے اپنی عزت کی خاطر دریاؤں کے اندر, سمندروں کے اندر چھلانگیں لگا دی. وہ کیسا منظر تھا, یاد کر مسلمان. روزے کی حالت تھی, ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے, پانی لے جانے والا پانی لے گیا تھا, لیکن آگے سے جواب دیتا ہے مسلمان. کیا جواب دیتا ہے؟ انی صائم, آج کے دن میں روزے دار ہوں. یہ 27 رمضان کا دن ہے. وہ کیسے مسلمان تھے, باپ لیٹا ہوا ہے, باپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں, آخری لمحات ہے. باؤ اجداد آپ جانتے رہتے ہیں, بڑی محبت ہوتی ہے اولاد سے. اولاد جا رہی ہے, آگے سے گزر رہی ہے, کہا بیٹا چلے جانا, ہماری قربانیوں کا خیال رکھنا, ہم پاکستان کے لیے قربانی دے رہے ہیں. کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. آپ سب جانتے ہیں, آپ کے بچے اس کا ترجمہ جانتے ہیں. آپ غور کریں, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بتاؤ اس کلمے کے اندر یہ ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ قبروں کی پوجا شروع کی جائے. 33 کروڑ بت تو ہندوستان کے اندر بھی تھے, بت تو ادھر بھی تھے, ادھر تو قبروں کی پوجا ہوتی تھی. کیوں قربانیاں دی تھی؟ قربانیوں کا ایک مقصد تھا, پاکستان بن جائے, ایک ایسا ملک بن جائے جہاں پر صرف ایک اللہ کی عبادت ہو. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے جہاں پر صرف ایک اللہ کی عبادت ہو. مجھے آپ بتائیں پاکستان کا کوئی شہر, کوئی قصبہ, کوئی دیہات جہاں پر اللہ کے خلاف کسی قبر کی پوجا نہ ہو رہی ہو, جہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے نہ ہو رہے ہیں. یہ آپ بہتر جانتے, ہر علاقے کے اندر یہ کام کنہوں نے کیا ہے, لیکن ادھر اللہ نے بھی پیغام دیا ہے, فَدُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. یاد رکھنا پاکستانیوں, اب تم پر ظلم کی داستان آئے گی, تم دیکھو گے کیسا ظلم ہوگا. اللہ پاک فرماتا ہے یاد رکھنا عذاب ضرور ہو, لیکن اب تمہیں قتل کرنے کے لیے, تم پر ظلم کرنے کے لیے ہندوستان سے ہندو نہیں آئے گا, ادھر سے انڈیا پار سے کوئی سکھ نہیں آئے گا. اللہ پاک فرماتا ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, تم اپنے آپ کو قتل کرو گے. بتاؤ نا پھر آج مسجدوں کے اندر, آج مدارس کے اندر, آج دینی مجالس کے اندر جو بم پھینکتا ہے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے. آج مسلمان بھائی بھائی کو کاٹ رہا ہے, بہنوں کو کاٹ رہا ہے, کیوں ذبح کر رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہماری قوم, ہمارا ملک شرک کے اندر مبتلا ہو چکا ہے. جس دن یہ ملک شرک سے پاک ہو جائے گا اس دن اللہ کی رحمت اور برکات آئیں گی. ورنہ یاد رکھنا اسی طرح کیا ہوگا؟ مہنگائی بڑھتی جائے گی, اسی طرح کیا ہوگا؟ اللہ کے عذاب بڑھتے جائیں گے, کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے, ہم نے وعدہ توڑا اللہ کا. اس کی وجہ یہ ہے ہم شرک کے اندر مبتلا ہو گئے. آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا, اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. اللہ پاک فرماتا ہے جن کی تم عبادت اللہ کو چھوڑ کر کرتے ہو نا, 22واں پارہ سورہ فاتر ہے. اللہ پاک فرماتا ہے جن کی عبادت تم اللہ کو چھوڑ کر کرتے ہو نا, اللہ پاک فرماتا ہے کھجور, کھجور نہیں, کھجور کے اندر گٹھلی, اللہ پاک فرماتا ہے گٹھلی نہیں,
پٹری کے اوپر ایک سفید رنگ کا چھلکا ہوتا ہے, سفید رنگ کا چھلکا. اللہ پاک فرماتا ہے وہ لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو, وہ تو کھجور کے اندر گٹھلی کے اوپر سفید رنگ کا چھلکا, اس کے بھی مالک نہیں ہے. اللہ نے اخیر کر دی سمجھانے والی, کوئی سمجھنے والا ہو. اللہ پاک کیسے فرماتا ہے, دیکھ مسلمان کتنا نیک انسان ہے, موت کا وقت قریب ہے, چند سانس ہے, اب اس کے لمحات چیک کرنا, اب اس کی کنڈیشن چیک کرنا, حالت چیک کرنا, کیسی ان کی حالت ہو جاتی ہے. بڑے دنیا کے اندر نیک تھے, بڑی نیکیاں کی ہیں, لیکن پیشاب بند ہو جائے, اللہ چالو نہ کرے, کون کر سکتا چالو؟ بتائیں نا. ہم جن کے پاس اولادیں لینے کے لیے جاتے ہیں, میری بات کا غصہ نہیں کرنا, یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ تو چھلکے کے مالک نہیں گئے. قرآن کو پڑھیے, قرآن کو سمجھیو. قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے, ہمیں نصیحت کر رہا ہے, واز کر رہا ہے. والذین تدعون من دون ما یملکون من قطمیر, یہ بیمار ہو چکا ہے, اب یہ پانی خود نہیں پی رہا, اب اس کو چمچیوں کے ساتھ پانی پلایا جا رہا ہے. یہ محتاج ہو چکا ہے, ابھی تک اس کے سانس ہے, یہ محتاج بن چکا ہے, ہمارا محتاج بن چکا ہے. پانی پینے کے لیے, کھانا کھانے کے لیے یہ ہمارا محتاج بن چکا ہے. ہم اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں. آگے بڑھیے, جب یہ بندہ دنیا کے اندر زندہ ہوتا ہے, آپ ہی بیٹھے ہوئے, کوئی بندہ اپنے گریبان سے اس قمیض کو, اس اپنے کپڑوں کو اتارنے دیتا ہے؟ نہیں اتارنے دیتا. کیوں؟ زندہ ہے, اس کے اندر جان ہے. لیکن جب دنیا سے چلا جاتا ہے, ہم لوگ اس کے کپڑے اس کے کھیڑ دیتے ہیں. کیوں کھیڑتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر روح نہیں ہے, وہ ختم ہو چکا ہے. دنیا کے اندر زندہ تھا, اس وقت اس نے کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. جب دنیا سے چلا گیا, ہم اس کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں, کچھ نہیں لگا. یار بندہ فوت ہو جاتا ہے, آپ غور کریں, اس کی آنکھیں خود بخود بند نہیں ہوتی, وہ آنکھیں بند کرنے کے لیے ہمارا محتاج ہوتا ہے. آگے بڑھئے, اس کے پاؤں ہم اس کو خود باندھتے ہیں, وہ خود اپنے پاؤں باندھ نہیں سکتا. آگے بڑھئے, بڑا نیک انسان ہے, لیکن جب اس کو نہلایا جا رہا ہے, غسل دیا جا رہا ہے, اس وقت ہمارا محتاج ہے, ہم اس کو غسل دیتے ہیں, اس کی چار پائی اٹھا کر ہم لے جاتے ہیں, اس کا جنازہ ہم بڑھاتے ہیں, ہماری دعاؤں کا وہ محتاج ہے. جب ہم اس کو قبرستان لے جاتے ہیں, غور کرنا, بات وہی قرآن والی آ رہی ہے, جب قبرستان کے اندر ہم اس کو اتارتے ہیں نا, اتارتے ہیں, اس کے کفن کو پکڑ کر جب ہم اتارتے ہیں, غور کرنا, وہ تو اتنی طاقت نہیں رکھتا, وہ کہے بس رک جاؤ یار, میں خود چلا جاتا ہوں. ہوتا ہے اس طرح؟ نہیں نہ ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ تیری جبیں پر نشہ پڑا تو کیا پڑا, کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشہ پڑے. کیونکہ ہم نے اصل توحید اور شرک کے معنی کو سمجھا ہی نہیں. یار وہ ہمارا محتاج ہے, اس کے کفن کو پکڑ کر ہم نے زمین کے اندر اس کو دفنا دیا ہے, وہ زمین کے نیچے 4-5 فٹ چلا گیا ہے. جب وہ زمین کے اوپر تھا وہ ہمارا محتاج تھا, اب زمین کے اندر چلا گیا, ہم اس کے محتاج ہو گئے. ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو پورتے ہیں, اس پر مٹی ڈالتے ہیں. کیسے نادان انسان بن چکے ہو یار. اسی بندے کو ہاتھ سے دفنایا اور اسی بندے کی قبر پر مزار بنا کر اسی کے سامنے سجدے کرنے شروع کر دیا. افسوس کی بات نہیں, رونا نہیں آتا, ظلم کی داستان نہیں ہے. پھر وہ کافر ہندو بول اٹھا تھا, اس کی بات سچی تھی, سچ اور حق بات کی تھی. وہ کہتا تھا ہم تو ان کی عبادت کرتے ہیں نا جو زمین کے اوپر 4-5 فٹ ہوتے ہیں. یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے, قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ کلمہ پڑھ کر ایمان لا کر شرک کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن شرک پھر بھی کرتے ہیں. وہ ہندو کہتا ہے یہ مسلمان کیسے مسلمان ہے, کہتے ہیں سینے پر ہاتھ مار کر ہم مسلمان ہیں, ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور عبادت اس کی کر رہے ہیں جو زمین کے اوپر نہیں زمین کے نیچے چلا گیا. آپ قرآن کی ایک اور بات سمجھیں, قرآن سے بات, احادیث سے بات, کوئی قصہ کوئی کہانی نہیں. 17واں پارہ سورۃ الحج, اس کا آخری رکوع ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. استمعوا, یہ کیسا صیغہ ہے,
اس سیغے کے اندر عروف زیادہ ہے کیونکہ اس کے اندر طلب کی پیدا ہوئی ہے. طلب کیا ہے؟ غور سے سنو. باتیں بڑی سنتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے اس بات کو غور سے سنو. ان الذین تدعون من دونہ لن یخلقوا ذبابا. اللہ پاک فرماتا ہے سارے اکٹھے ہو جائیں نا، سارے پہلے والے آخر والے سارے اکٹھے ہو جائیں، انبیاء مل جائیں، اولیاء مل جائیں، شہید مل جائیں، صحابہ اکرام مل جائیں، اللہ پاک فرماتا ہے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، وہ مکھی نہیں بنا سکتی. مکھی تو بنا کیا دور کی بات. اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. اللہ پاک فرماتا ہے وہ اتنے کمزور اور لاچار ہو چکے، وہ کھانا کھا رہا ہے، ابھی زندہ ہے، بہت نہیں ہوا، اس کے سامنے ٹیبل پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کھانا ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، مکھی آتی ہے اس کے کھانے سے لقمہ اٹھا کر لے جاتی ہے، وہ اتنا کمزور ہے اس مکھی سے واپس کھانا نہیں لے سکتی. ضعف الطالب والمطلوب. تم ان کی عبادت کرتے ہیں. بات ختم کرتے ہیں، وقت ہوا چلا. آپ جانتے ہیں، آپ غور کریں گے یہ شرک والی بات بڑی لمبی بات ہے. آج ہمارے اسٹیج اس سے خالی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم مسائل کے اندر الجھ گئے، ہمارے مسائل نت نئے آتے ہیں، نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی اس کی طرف پڑ گئے، لیکن یہ نہیں سمجھتے جس کی وجہ سے اصل نماز نہیں ہوتی وہ کیا بات ہے. مشرک بندہ، شرک کرنے والا، اس کی عبادت اللہ کا قبول نہیں ہوتی. موت ہر بندے کو آنی ہے اور آ کر رہنی ہے، اس سے ڈرنے والی بات نہیں ہے. وہ 15 کروڑ روپے لگا کر جانے والا سلیمان داؤد، پاکستان کا بڑا معاشیت، بڑا اپنے آپ کو کہنے والا، بڑا اس کے پاس مال و دولت تھا، لیکن اس نے 15 کروڑ روپے لگا کر زمین کے اندر گیا، سمندر کی لہروں میں گیا، 15 کروڑ کے بدلے موت خریدی ہے. موت تو آنی آنی ہے، شاید اوپر آئے، زمین کے نیچے آئے، لیکن ڈرنے والی یہ بات ہے کہ ہماری جب آخرت کے دن اللہ سے ملاقات ہو، ہمارے اعمال کے اندر شرک نہ ہو. آپ پڑھیں صحیح البخاری، صحیح مسلم کی حدیث پاک، صحیح البخاری کی 3334 نمبر حدیث، آپ حوالہ لکھ لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ جنتیوں سے باتیں جو کرے گا وہ تو کرے گا، لیکن اللہ پاک ایک جنمی سے بات کرے گا، ایک دوسری سے بات کرے گا. وہ کون سا بندہ ہوگا؟ رَجُلٌ يُوزَعُ فِي أَخْمَاسِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ. وہ ایسا بندہ ہوگا اللہ پاک سب سے ہلکا عذاب اس کو دے گا، سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب اس بندے کو ہوگا دوستی کو. کیسا عذاب؟ اس کے پاؤں کے نیچے 2 انگارے رکھے جائیں گے. یغلی منہما دماغہ کما یغلی المرجل. اس کے ان انگاروں کی وجہ سے اس کے پاؤں اس طرح وہ ابل رہے ہوں گے جس طرح آگ کے اوپر ہڈیاں ابل رہی ہوتی. اللہ پاک فرمائے گا یقول اللہ تبارک و تعالی لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ پاک فرمائے گا اس بندے سے جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا. لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ. اے میرے بندے تھوڑا سا غور کر، فکر کر. اللہ پاک فرماتا ہے اگر دنیا کی ساری جائیداد تجھے مل جائے، پراپرٹی مل جائے، بزنس مل جائے، مال و دولت مل جائے، روپے پیلس مل جائے، اگر تو سارے کو اکٹھا کر کے ایک طرف دے دے فدیے کے اندر اور یہ کہہ دے کہ مجھے اس عذاب سے نجات دے دے، تو اللہ پاک فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ وہ کہے گا قال نعم، اللہ میں تو حاضر ہوں، مجھ سے جتنا مرضی مال لے لے لیکن اس عذاب سے بچا لے. یہ کون ہے؟ یہ وہ دوست کی ہے جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے محترم. لیکن وہ سوچے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، میں سب سے سخت عذاب کا مبتلا ہوں. لیکن اللہ پاک فرماتے گا قال فقد سألتك ما هو هذا ما هو من هذا. اے میرے بندے میں نے تو تم سے اس سے بھی چھوٹی چیز مانگی تھی، چھوٹی چیز مانگی تھی. کون سی مانگی تھی؟ اللہ تشریک بی شیئا، کہ تو نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا. فابیت، تو نے انکار کیا. اب ساری زندگی
ہماری اسی کے اندر گزرے گی۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے قابل غور بات یہ ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے، میں آپ کو پنجابی کے اندر ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ بات یہ ہے، ایک محترم تھا، ایک ساتھی تھا، ان کو نا ایک صاحب بڑی تبلیغ کرتے رہے، یار اللہ کی توحید کو سمجھو، شرک کو سمجھو، لیکن نہیں سمجھا۔ بات شادی کی آئی، شادی اس کی ہو چکی ہے، شادی کا دن تھا، برات ہو چکی ہے، اگلے دن ولیمہ تھا۔ جس دن ولیمہ تھا نا، اس دن اس نے ایک شوشہ کھڑا کر دیا۔ صبح ولیمے کا وقت ہوا، اس نے اعلان کر دیا، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، شادی ایک دن ہوا ہے اور دوسرے دن اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ لوگوں نے پوچھا یار کیا بات ہے؟ کہا اس نے بات ہی ایسی کی ہے، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ جلتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں، پہاڑوں سے بھی گر کر کبھی آتی نہیں خراش کہ نرم لفظوں سے لگ جاتی چوٹیں اکثر ہیں۔ اس نے کہا رات نائی کا وقت تھا، میری بیوی نے مجھے ایک ایسی بات کی ہے۔ کہا کون سی بات کی ہے؟ اس نے کہا میری بیوی کی زبان پر کسی غیر مرد کا نام آیا تھا، میرا یہ یقین ہے، میری یہ غیرت ہے کہ میں اس بیوی کو اپنے نکاح کے اندر نہیں رکھتا جس کی زبان کے اوپر کسی غیر مرد کا نام آئے۔ یاد رکھنا اللہ بھی اس بندے کو قبول نہیں کرتا جو اللہ کے بندہ ہو کر کسی اور کو سجدہ کرے، کسی اور کو اس کے خلاف شریک ٹھہرائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور اللہ پاک جب بھی خاتمہ فرمائے اسلام پر ایمان فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔